الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. حضرات محترم، آج میں اور آپ ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جب ہر طرف ظاہر پرستی ہے، ہر انسان جو ظاہر دیکھتا ہے اسی پہ فیصلہ کر لیتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں اللہ رب العزت کے فیصلے ظاہر پہ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ رب العزت انسان کے سینوں کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں کو دیکھتا ہے۔ کس انسان کے من کے اندر کیا ہے، اسی پہ اللہ کا فیصلہ اس کے لیے ہدایت یا ضلالت کا ہوتا ہے۔ جیسے کسی انسان کا من ہوگا ویسا ہی اللہ رب العزت فیصلہ کریں گے۔ اگر وہ من کا صاف ہے، اپنے اندر خیر کے جذبات رکھتا ہے، تو اللہ اس کے لیے
ہدایت کا رستہ کھول دے گا۔ اگر انسان ظاہراً کتنی ہی خوبصورت باتیں کیوں نہیں کرتا، لیکن اگر اس کا من جو ہے وہ کالا ہے، اس کے من کے اندر خوبصورتی نہیں ہے، اس میں قبول کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو پھر اللہ اسے گمراہی کے رستے پہ ڈال دیتا ہے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورۃ انعام 8واں پارہ، اس کی آیت نمبر 125 اور آگے 3 آیتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس بندے کے لیے اللہ ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں کہ اسے ہدایت دے دیں، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آج میں اور آپ اپنے سینے کے متعلق فکر مند نہیں، اپنے پیٹ کے متعلق فکر مند ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا کہ میرے بندوں کو یہ بات بتا دو، یا عبادی، اے میرے بندوں، رزق میں ہر کس و ناقص کو دیتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ میری اتباع فرما برداری کرتا ہے یا میری مخالفت کرتا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا، بلکہ جو بھی ہے اسے رزق دے دیتا ہوں، لیکن ہدایت میں صرف اسے دیتا ہوں جسے میں پسند کر لیتا ہوں۔ تو ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا پسندیدہ بنیں، اور اللہ کا پسندیدہ یہ نہیں ہے کہ ہماری گفتار بڑی خوبصورت ہو، ہم باتیں بڑی بڑھ بڑھ کے کر رہے ہیں، یا ہم کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، یا ہمیں یہ ملکہ اللہ نے عطا کیا ہے کہ ہم باتیں بڑی کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ آپ دیکھیں گے مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کے معاملات میں جتنے بھی ڈسکس کریں گے تو ان کے اتنے خوبصورت ان کے دلائل ہوں گے۔ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کے ہر معاملے میں ان کی ڈسکس بہت اچھی ہوگی۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور چونکہ دل کسی نے دیکھا نہیں ہوا اللہ کے علاوہ، لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ میں دل کا خالص ہوں، قسمیں اٹھا کے کہیں گے کہ میں خیر خواہ ہوں، حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ بہت سخت جھگڑالو ہوتے ہیں۔ اب اگر بظاہر دیکھا جائے، جو شخص سینوں کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں کو نہیں پا سکتا، نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے اس سے بہتر کوئی انسان نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا میری امت کے اندر کہ کہیں گے فلاں بستی میں ایک بہت نیک، ایک بہت پارسا، ایک بہت ایماندار اور متقی شخص رہتا ہے، حالانکہ اللہ کی نظر میں کیفیت یہ ہوگی کہ اس کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، یعنی بظاہر اس کی عادات، لوگوں کے سامنے کردار، لوگ اس کے متعلق جو تصورات رکھتے ہیں وہ کیا ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کے نظر میں اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ اس لیے آج کی مجلس میں دیکھیں ہمارے سینوں کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کی ذات کے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی جان سکتا ہے تو میں خود ہوں کہ میں اپنے اندر کیا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، کیا کردار ادا کر رہے ہیں، ہمارا عمل کیا ہے۔ آج کی مجلس میں ہم یہی بات عرض کریں گے، اور میں اور آپ اس بات پہ غور و فکر کریں اپنی ذات کے متعلق
دلی کیفیت ہماری کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، تاکہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم سب پیٹ کی فکر میں زندگی بسر کر رہے ہیں، حقیقتاً ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم بات سینے کی فکر ہے کہ انسان اس کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے جدوجہد کرے، کیونکہ اللہ ہدایت کا رستہ اسے دیتا ہے جس کے سینے کو کھولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جب اللہ رب العزت نے انہیں کہا، سورۃ طٰہٰ کے اندر آتا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کیا دعا کی اللہ سے، کیا کہا اللہ سے؟ کہنے لگے رب اشرح لی صدری، اے میرے رب تو میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے جس چیز کا سوال کیا وہ یہی تھا، رب اشرح لی صدری، اے اللہ تو میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ میری بات وہ سمجھ لے۔ جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے اس کے لیے ہر اچھائی اور بھلائی کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ زندگی کے سب سے سخت وقت میں زندگی گزار رہے تھے، مکے کے اندر اہل مکہ نے آپ کے لیے زندگی کو تنگ کر دیا تھا، ہر آن زبان کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، عمل کے ساتھ، مال کے ساتھ، ہر طریقے سے آپ کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا تھا۔ اور ایسے حالات میں انسان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میں ان کو کہہ کیا رہا ہوں، اس کے مقابلے میں ان کا رد عمل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخلص انسان، ایک پاکیزہ ہستی، لوگوں کے خیر خواہ اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، اس کے رد عمل میں لوگ جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ کا سینہ اس پہ تنگ ہو گیا، آپ پہ درد کا احساس تھا، جس طرح اس کا اظہار آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے، وہاں کے لوگوں سے تنگ آ کے واپس پلٹے تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ میں اپنی بے سر و سمانی کا، اپنی کمزوری کا، اے اللہ تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، اور لوگوں کے سامنے اپنی بے قدری کا تیرے حضور شکوہ کرتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں، اے اللہ اگر یہ سب کچھ تیری ناراضگی کی وجہ سے نہیں تو پھر لوگوں کی یہ تکلیف کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک انسان فطرتاً وہ کتنے ہی بڑے حوصلے والا کیوں نہ ہو، جب ہر طرف سے ان کو ٹیز کیا جاتا ہو، جب انہیں تکلیف اور اذیت دی جاتی ہو، تو ایسے حالات میں ایک فطرتی بات ہے کہ سینے میں تنگی آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا، ووضعنا عنک وزرک، ان قریب آپ کے سارے بوجھ اتار دوں گا، ورفعنا، آگے آتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، ہم آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو بلند کریں گے۔ آپ آج ابو لہب کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے لیے خیر کا کلمہ کہنے والا کوئی نہیں ہے، آج ابو جہل کے لیے کوئی خیر کا کلمہ کہنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے ذکر کو اللہ نے ذلیل کر دیا، وہ دنیا کے رذیل ترین انسانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح عتبہ، شیبہ، جتنے سرداران قریش تھے جنہیں اپنے مال پہ بڑا ظلم تھا، یہ سارے کے سارے آج ذلت اور رسوائی کی اتھاہ گہرائیوں میں ہیں۔ اگر کسی کے نام کو اللہ نے دنیا میں عزت دی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے آپ کے سینے کو کھول دیا،
اور فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، میرے نبی گھبرانا نہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب بھی فارغ ہو تو اللہ کی عبادت کر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سینے کا کھل جانا یہ انسان کے لیے بہت نیک شگون اور اچھی علامت ہے۔ اللہ رب العزت نے 25ویں پارے میں بھی یہ فرمایا، أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس بندے کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، یہ حقیقتاً اس کے سینے کا کھل جانا، اس کے سینے میں اللہ کی طرف سے نور آتا ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ نور اچھی سوچ ہے، وہ نور اچھا فیصلہ ہے، جس کی استعداد انسان کو مل جاتی ہے کہ وہ جب بھی اس کے دل سے فیصلہ نکلتا ہے اچھا نکلتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ دل چونکہ سینے کی نام اس لیے لیا کہ یہ سینہ گھر ہے دل کا۔ انسان کی کیفیت یاد رکھیں، اللہ رب العزت کو ہمارے اجساد جسموں سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کو ہمارے مالوں سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کو ہماری قوت و طاقت سے بھی کوئی غرض نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ، بے شک تمہارا اللہ، لا ینظر، نہیں دیکھتا، الی صورکم، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو، تمہارا چہرہ کتنا پیارا ہے، تمہاری رنگت کیسی ہے۔ ان اللہ لا ینظر الی صورکم، اور وَأَمْوَالِكُمْ، دوسرا فرمایا اور نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، بلکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، ان اللہ هو الرزاق، اسی کی تقسیم کردہ ہی میں سے ہمیں کچھ حصہ ملا ہوا ہے۔ اور تیسرا فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم، اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے اجساد کو، جسموں کو دیکھتا ہے کہ وہ کتنا طاقتور ہے، کتنا سڈول ہے، کتنا چست ہے، کتنا سست ہے، کتنا کمزور ہے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ آپ کیا ہے، دیکھتا کیا ہے؟ اللہ کی نظر کہاں پہ ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ صرف تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اب دل کی 3 کیفیتیں ہیں انسان کی، ایک ہے ایمان، ایک ہے نفاق، ایک ہے کفر۔ 2 کیفیتیں انسان کی بدقسمتی کی علامت ہیں، ایک انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اگر تو اس دل کے اندر ایمان آ گیا تو اس جیسا انسان خوش قسمت کوئی نہیں ہے، یہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر کا مالک بنا دیا جائے گا۔ وجہ اس کے دل میں ایمان نے گھر کر لیا ہے۔ اور اگر یہ نفاق آ جائے تو یاد رکھیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، اس دل کے اندر کفر نے اپنی جڑیں بنا لی، کفر آ گیا، تو پھر یاد رکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس کے دل میں کفر آ جائے اور اسی حالت میں اگر وہ مر گیا تو اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور ساری مخلوق کی اس پہ لعنتیں پڑیں گی، العیاذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں، آج میں اور آپ اپنے دل کا جائزہ لیں کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، الا، لوگو خبردار ہو جاؤ، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ، تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے،
اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ درست ہو جائے تو تمہارا سارا جسم درست ہے. وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ٹکڑا خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا. آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ ٹکڑا جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ تمہارا دل ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دل جو ہے یہ انسان کے جسم کا بادشاہ ہے، اور پورے جسم کے اس اعضاء اس کی فوج ہیں. اب جو بادشاہ کرتا ہے رعایا بھی وہی کرتی ہے. جیسا بادشاہ اگر وہ فاسق ہے، فاجر ہے، بدبخت ہے، تو ساری رعایا اسی طرح ہوگی، یا اکثر رعایا اسی طرح کی ہوگی. اگر وہ اچھا ہے تو اس کی رعایا میں اچھے ہی لوگ بستے ہیں. ایک مرتبہ ایران کی جنگ میں جب فتح ہوئی تو ایک اس وہاں کے حکمران نے آرٹیفیشل باغ بنایا ہوا تھا جس کے اندر درخت پودے سونے اور چاندی کے بنائے ہوئے تھے، اور یہ موویبل تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا تھا. جب فتح ہوئی تو مسلمانوں کے سالار نے حضرت معاویہ کے بھائی تھے بڑے، انہیں یہ دے کے حضرت عمر کے پاس بھیجا. جب وہ باغ مدینہ منورہ لایا گیا تو حضرت عمر دیر تک اس کے اندر گھومتے رہے، دیکھتے رہے کہ ایک پتا بھی ٹوٹا نہیں ہوا، کسی پھل کو کسی نے جو ہے نا توڑا نہیں ہوا، حالانکہ وہ سونی اور چاندی کے اس کے پتے اور پھل بنے ہوئے تھے. حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا معاملہ ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے رو اس لیے رہا ہوں کہ میری رعایا میں کتنے اچھے، کتنے پاکیزہ اور مقدس انسان ہیں کہ کسی نے اس کو دیکھا بھی نہیں، اسے چھیڑا بھی نہیں، اور کوئی چیز اتاری نہیں ہے، کتنی امانت داری کے ساتھ یہاں مجھ تک لائے ہیں. تو اسی مجلس کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. کہنے لگے امیر المومنین رعایا کی بات نہ کریں، اگر آپ دیانت دار ہیں تو تب یہ لوگ دیانت دار ہیں. یہ ہے دل. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر ان کے کردار کو دیکھا جائے تو آپ ایک سخت گیر انسان تھے، لیکن اگر ان کے دل کو دیکھا جائے تو ان جیسا نرم، متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں تھا. اور اللہ کو صرف یہی بات مطلوب ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون. اے میرے بندو ایک بات یاد رکھو، جس مال اور اولاد کے لیے پوری زندگی ضائع کر رہے ہو یہ اس دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. یوم لا ينفع، نہیں نفع دے گا، مال تمہارا مال، ولا بنون نہ تمہاری اولادیں. اے اللہ کیا فائدہ دے گا؟ اللہ کہتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فائدہ اسے ملے گا جو اچھا دل میرے پاس لے کے آئے گا. اب اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ ہر انسان اپنے متعلق خود کر سکتا ہے کہ میں کیسے دل کا انسان ہوں. اگر میں کاروبار کرتا ہوں تو میرے دل کی کیا کیفیت ہے، میری سوچ کیا ہے اپنے خریداروں کے لیے، فروخت کنندگان کے لیے اور عمومی مسلمانوں کے لیے. اگر میں کسی منصب پہ فائز ہوں تو میرا دل مسلمانوں کے لیے کیا سوچتا ہے؟ میں انہیں تکلیف اور اذیت دینا چاہتا ہوں، اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، یا مجھے منصب ملا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں؟ اس کیفیت کو میں خود جانتا ہوں.
اور ہمیں سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، ہم کون سا دل اپنے رب کے حضور لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ اولاد کے لیے ہی حرام کماتے ہیں اور مال کے لیے ہی ساری کوششیں ہیں، تو اللہ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں فائدہ نہیں دیں گی، یوم لا ينفع مال ولا بنون، فائدہ کیا دے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کی بارگاہ میں اچھا دل لے کے آئے گا اسے سب کچھ ملے گا۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے تباہی کا سبب ہیں۔ پہلی چیز آنکھوں کی خیانت، جو دوسرا نہیں دیکھ سکتا۔ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھ کس نظر سے کسی کو دیکھتی ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، میں جانتا ہوں جو تمہاری آنکھیں خیانت کرتی ہیں۔ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو تمہارے سینوں میں چھپا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اس لیے بظاہر بیٹا باپ کے سامنے بیٹھا ہوا ایک شرارت کر رہا ہے اپنی آنکھ سے تو بابا کو نہیں پتا چلتا، لیکن اللہ کی ذات جانتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے انسان۔ اس لیے رسول اللہ دعا مانگا کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات، اللہم طہر اعیننا من الخیانہ، اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے بچا لے۔ وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ، میری زبان کو جھوٹ سے بچا لے۔ وَقُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ، میرے دل کو نفاق سے بچا لے۔ وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، میرے اعمال کو ریاکاری سے بچا لے۔ وَأَمْوَالَنَا مِنَ الرِّبَا، اور میرے مال کو سود سے بچا لے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو انسان بظاہر نظر نہیں آتی، بظاہر دوسرے کو احساس نہیں ہوتا، اور انسان خود بھی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں، لیکن یہ 5 چیزیں انسان کو تباہی سے دوچار کر دیتی ہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی، مسند احمد میں روایت ہے، حضرت انس بن مالک جو خادم رسول ہیں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، لوگو انسان کا ایمان کبھی درست نہیں ہو سکتا جب تک اس بندے کا دل درست نہ ہو۔ ایمان منہ سے کہتے رہیں، دعویٰ کرتے رہیں، اللہ کو بھی مانتا ہوں، اس کے رسولوں کو بھی مانتا ہوں، اس کی کتابوں کو بھی مانتا ہوں، زبان سے کہتا رہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد، ایمان بندے کا ایمان کبھی بھی سیدھا نہیں ہو سکتا، رائے راست پہ نہیں آ سکتا، کب تک؟ حتی یستقیم قلبہ، جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، انسان کا قلب، دل اس وقت سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو۔ اور آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم میں سے جتنا کوئی بدتمیز ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں حق بیان کر رہا ہوں۔ کسی کو بے عزت کرنا، کسی کی تذلیل کرنا، اسے ہم ایمان کی علامت سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب تک تمہاری زبان سیدھی نہیں ہوگی تب تک تمہارا دل سیدھا نہیں ہوگا، اگر دل سیدھا نہیں ہوگا تو ایمان بھی سیدھا نہیں ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کسی بھی انسان پہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت ایمان کو اس کے دل میں مزین کر دے۔
وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ سورۃ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایمان کو ان لوگوں کے لیے محبوب بنا دیا، انہیں نہ مال کی فکر نہ کسی اور چیز کی فکر، اہل ایمان تو اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں۔ اور میں اور آپ خود ہی اپنے متعلق سوچ لیں کہ ہمیں اپنے ایمان کی کتنی فکر ہے۔ ہم اپنے مال کے لیے تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر فلاں کام کیا تو اس سے ہمارا نقصان ہو جائے گا، کاروباری ساکھ متاثر ہوگی، یہ فلاں کام کیا تو ایسے ہو جائے گا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کبھی میں نے یا آپ نے سوچا ہے کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں، میں جو زبان سے کہنے لگا ہوں، کیا یہ ہمارے ایمان کو متاثر تو نہیں کر دے گا؟ اس سے ہمیں احساس ہوگا کہ ہمیں اپنے ایمان کی کتنی فکر ہے۔ میں آپ کو کوئی زج کرنے کے لیے نہیں، یہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہم سب اپنے لیے ہماری دعوت ہے۔ کیا ہم اپنے زندگی کے کسی عمل سے پہلے ہم نے سوچا ہے کہ جب میں نے یہ کام کر لیا، مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک آدمی زنا کرتا ہے، الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، جس طرح انسان قمیض اتار کے سائیڈ پہ رکھ دیتا ہے نا کسی وقت کسی کام کے لیے، اس طرح اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل کے اس سائیڈ پہ ہو جاتا ہے۔ جب ایک آدمی چوری کرتا ہے تو پھر بھی یہی کیفیت کے ایمان اس کے ساتھ اس وقت نہیں ہوتا۔ جب ایک آدمی جو ہے بددیانتی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو میرے بھائیوں، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کیا ہماری سوچ کبھی آئی ہے کہ اس ہمارے عمل کی وجہ سے ہمارے ایمان کو کیا نقصان ہوگا؟ اور یہ ایک فطرت ہے کہ جو کسی چیز کی ضد ہوتی ہے، جب وہ کی جائے تو وہ چیز کمزور ہو جاتی ہے۔ تو جیسے جیسے ہم گناہ کرتے جائیں گے ویسے ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ تو جب ایمان کمزور ہوگا تو پھر یقینی بات ہے کمزور چیز پہ کوئی بھی حملہ کر کے ختم کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن جو ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ نے اس پہ یہ احسان کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ نے ایمان کی محبت ان میں ڈال دی اور ان کے دل کے اندر ایمان کو مزین کر دیا۔ جب تک اپنے ایمان سے محبت نہیں کریں گے، اس کی حفاظت کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے دل میں مزین نہیں ہوگا۔ آج تو 1400 سال بعد ہم یہ دعویٰ کر کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ کے مبارک ہاتھوں پہ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور کہنے لگے قالت الاعراب آمنا، اعراب کے لوگ کہنے لگے ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہیں کہو کلن تؤمنوا، ابھی تم ایمان نہیں لائے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ابھی تو تم نے اسلام کا کہا ہے، کلمہ پڑھا ہے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو اس وقت مانا جائے گا یہ تمہارے دل میں داخل ہو جائے گا۔ تو دل میں داخل ہونے کے کس طرح پتا چلے گا کہ ایمان دل میں داخل ہو گیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں عمل کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے۔ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، ان کا کوئی بھی عمل نہیں ہوتا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کے ہو۔ ان تطیعوا اللہ، سورۃ حجرات اٹھا کے دیکھ لیں، میں اپنے پاس سے انشاءاللہ کوئی بات نہیں عرض کر رہا۔ ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جب تک ایمان دلوں میں نہ آ جائے
اللہ اکبر، اس وقت تک اس ایمان کو اللہ قابل قبول ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ ہمارے اللہم زینا بزینت الایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میرے دل کو مزین کر دے ایمان کی مزین کرنے کے ساتھ۔ اور اللہ رب العزت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض باتوں پہ دل برداشتہ ہوتے تو اللہ نے کہا یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہ جو کافر لوگ جلدی کرتے ہوئے تمہارے ساتھ مس بیو کرتے ہیں ان پہ پریشان نہ ہو، من الذین قالوا آمنا، اور نہ ان کی باتوں پہ پریشان ہو جو پہلے آتے ہی کہتے ہیں ایمان لائے، بِأَفْوَاهِهِمْ، ان کا ایمان صرف منہ سے لانا ہے، وَلَن تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ایمان ان کے دل میں آیا ہی نہیں تو آپ کس بات پہ پریشان ہیں کہ یہ مسلمان ہو کے پھر واپس پلٹ گئے ہیں۔ تو اگر یہ بات یاد رکھیں، ایمان تب آتا ہے جب انسان نیک اعمال کو کبھی بھی برا نہیں جانتا اور نہ اس کے متعلق کوئی اپنے دل کے اندر تنگی محسوس کرتا ہے، کیونکہ تنگی محسوس جو کرتا ہے، کہا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کے لیے اللہ گمراہی کا ارادہ کر لیتے ہیں نا، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، نیک اعمال اسے اچھے ہی نہیں لگتے، اس کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل ہے، اسی طرح اس کے لیے اچھا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جس کے لیے اچھا کام کرنا مشکل ہو جائے تو اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، اور مجھے اور آپ کو اس ترازو میں تولنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ دل ہی کی کیفیت ایسی ہے جس کی وجہ سے اعمال کے رزلٹ لکھے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے، ان الرجل لینصرف، جب آدمی کوئی بھی نیک کام کر کے نکلتا ہے، مثلا نماز ہی پڑھی ہے، سب لوگوں نے نماز پڑھی، اس کی تعداد بھی ایک ہے، وقت بھی ایک ہے، لائن بھی ایک ہے، امام بھی ایک ہے، سب نے ایک لائن میں نماز پڑھی، لیکن اجر سب کا مختلف ہوگا۔ آپ نے فرمایا، وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ، کچھ ایسے ہیں کہ جن کا صرف 10% اجر لکھا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا 9واں حصہ لکھا جاتا ہے، یعنی 11 کچھ فیصد، کچھ ایسے ہیں جن کا 8واں حصہ لکھا جاتا ہے، یعنی 12.50%، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کچھ ایسے ہیں جن کا 7واں حصہ، 6واں حصہ، 5واں حصہ، کچھ ایسے ہیں جن کا 1/4 چوتھا حصہ، کچھ ایسے ہیں جن کا ثلثہ 1/3 تیسرا حصہ، کچھ ایسے ہیں جن کا نصف حصہ لکھا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہیں پتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ جس طرح آپ کے بچے امتحان دیتے ہیں، ایک ہی کلاس ہے، ایک ہی ٹیچر ہے، پڑھانے والا بھی ایک ہے، لیکچر بھی ایک ہی سنا، لیکن ہر بچے نے جتنا سمجھا اس کے مطابق پیپر کیے، اس لیے کسی کے 100 نمبر آ رہے ہیں، کسی کے 30 آ رہے ہیں، کسی کے 40-50 آ رہے ہیں۔ کیوں؟ جیسا عمل کیا ویسا اسے بدلہ مل رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے دل کی کیفیت ہے، نماز کے اندر جتنی ہماری سوچ، جتنی اطاعت کا جذبہ، جتنی انسان کی توجہ اپنے رب کی طرف ہے، اتنا زیادہ اجر ملے گا، اور جتنا نماز میں الجھا رہا، ادھر ادھر کا سوچتا رہا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، اتنا اس کا اجر کم ہوتا جائے گا۔ تو یہاں یہ سوچ لینا چاہیے، یہ ہمارے دل کی کیفیت ہی ہے جسے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ بظاہر سب نے نماز ایک جیسی پڑھی ہے، اور یہ بھی میں عرض کر دوں،
یہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ آپ سب کی ہو رہی ہے، امام کی نہیں ہو رہی، یہ اللہ کو پتا ہے۔ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ کو پتا ہے، شاید وہ خود نہ جان پائے۔ اس لیے احسان کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا عبادت اس طرح کرو جس طرح اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہیں تو کم از کم یہ تو تمہارا تصور ہونا چاہیے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، ہم میں سے ہر شخص کو بڑا بننے کا شوق ہے اور ہونا چاہیے، اور خصوصاً ایسا شوق کہ جس میں انسان کی یہ دل میں ہو کہ میں اللہ کی نظروں میں بہتر ہو جائیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سوال کیا گیا، قیلا، کہا گیا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ سوال ہوا، ای الناس افضل، اللہ کی نظروں میں کون سے لوگ سب سے افضل ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر مخموم القلب اور سچی زبان والا شخص اللہ کی نظروں میں سب سے بہتر اور افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، صدوق اللسان نعرفہ، زبان کی سچائی کی تو بات ہم سمجھ گئے، لیکن مخموم القلب یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مخموم القلب یہ ہے، هو التقی النقی، اس کے دل میں خوف خدا ہو اور اس کے دل میں برائی کے جذبات کم ہوں، لا اسم فی، اس میں گناہ کا شائبہ نہ ہو، ولا بغیا، اور اس میں سرکشی کا عنصر نہ ہو، ولا غلہ، غل کہتے ہیں بد زبانی کو، ولا حسد، اس میں حسد نہ ہو۔ کہا یہ ہے مغموم القلب۔ تو میرے بھائیو، جب میں یہ کئی دفعہ یہ حدیث پڑھتا ہوں تو دکھ کے ساتھ بند کرتا ہوں کہ اس میں تو ہم سب فیل ہو گئے۔ کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میرے اندر یہ صفات موجود ہیں؟ العیاذ باللہ۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ ہمارے قوانین کا پابند نہیں، ہم اللہ کے قانونوں کے پابند ہیں، اور ہمیں ایسا بننا ہوگا اللہ کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ بات بڑی اہم ہے، ان للہ آنیۃ من اہل الارض، زمین کے اندر اللہ کا ایک برتن ہے، اور وہ برتن کیا ہے؟ وَآنِيَةٌ رَبُّكُمْ قُلُوبُ عِبَادَهُ الصَّالِحِينَ، لوگو اللہ کا برتن نیک لوگوں کا دل ہے۔ اسی لیے انبیاء نے ہمیشہ یہ دعا مانگی، رب ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لینا۔ تو نیک انسان جو ہے، اطاعت اور فرما برداری کرنے والا انسان جو ہے، حقیقتاً اس کا دل اپنا نہیں، یہ اللہ کا برتن ہے۔ اور اللہ ہمارے دل کو ایمان سے مزین کر دے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے، تاکہ ہمارا دل بھی اللہ کے برتنوں میں سے ایک برتن بن جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے بھائیوں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے نصیحت کی باتیں ہوتی جاتی ہیں، انسانوں کے دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچ کے جھاڑ دیتا ہے، اور یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ ویسے فضول باتیں ہیں، مولوی ڈراتے ہیں، ایسا کرتے ہیں،
یہ شاید انہیں ہماری زندگی میں پسند نہیں کہ ہم بھی کوئی خوشی کے دن گزار سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اے اللہ کے رسول، دلوں کی بہتری کیسے؟ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دلوں کو کم ہنسا کرو، زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، اور ہم صرف اس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ لوگ غموں میں مبتلا ہیں، انہیں ہنسانا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس غم ہے تو وہ اپنے رب کے حضور ایک آنسو نکال کے تو دیکھے، اللہ سارے غم دور کر دے گا۔ لیکن ہم نے اس کا آلٹرنیٹ کیا نکالا؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے غموں کے مداوے کے لیے رونے کے بجائے ہم نے شیطان کی بات کو اپنا لیا اور ایسی محفلیں میں جانا شروع کر دیا جہاں ٹھٹھا، مذاق، ہنسی، اللہ کے شعار کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اسی کو کہا یہ زندگی ہے۔ ہنسنا زندگی ہے، ہنسنا زندگی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دو خوف، دو رونے کسی میں انسان کے اکٹھے نہیں کرے گا۔ جو دنیا میں خوف زدہ رہا، دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا، دنیا میں اس سوچ میں رہا کہ میں آخرت کے لیے کچھ کر رہوں، اللہ آخرت میں ہمیشہ اسے بے خوف کر دے گا، اور جو دنیا میں بے خوف رہا اللہ اسے ایسا ڈرائیں گے جیسا کسی نے نہیں ڈرایا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے متعلق جب اتنے دلائل، اتنے براہین انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیے، اللہ کہتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اس کے بعد ان کے دل اور سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت۔ پھر کہا نہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر بھی ایسے ہیں بعض اوقات پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ان میں کچھ ایسے پتھر ہیں جو اللہ سے ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے انسان تو کیا سمجھتا ہے تیرا رب غافل ہے تو کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دے کے کہا سورۃ حدید کے اندر وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، جب ان کے اور نبی کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو گیا، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں اکثر لوگ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ آج بد نصیبی سے امت مسلمہ بھی اسی بیماری کا شکار ہو چکی ہے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو بدل دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں، میری تمہارے لیے نصیحت ہے کہ اللہ سے دو باتوں کی دعا ضرور کیا کرو۔ نمبر 1، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جمع دینے والے میرے دل کو اپنی فرما برداری پہ، اپنی اطاعت پہ جمع دے۔ اے اللہ یہ دونوں التجائیں ہم سب جو مسلمان تیری بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے حق میں یہ قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔